بچوں آج ہم کلاس 7 سبجیکٹ ہمارا اردو ہے، سبق ہے ہمارا سائنس اور جنگ۔ سائنس اور جنگ۔ پہلے زمانے میں جنگ مخالف فوجیوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج کی تعداد اور طاقت میں بہتری اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی۔ لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجیوں کی نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ جس ملک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہیں وہ دوسرے ملک کو شکست دے سکتا ہے۔ پہلے جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا، اب دنیا کے مختلف ممالکوں کے فاصلے بڑھ چکے ہیں۔ ایک ملک کی لڑائی کا اثر دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے، اس لیے آج جب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آگ دو ممالکوں کے درمیان نہیں رہتی بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ اب جنگ کے مورچے صرف میدان میں نہیں بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہوتے ہیں۔ پہلے جنگ کی تباہکاریاں اور بربادیاں میدان جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی، لیکن سائنس کے بنائے ہوئے مہلک ہتھیار بے گناہ عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں اور سکولوں اور اسپتالوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ تلواروں، نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی انسانی جانیں ختم ہوتی تھیں، لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتوں اور انسانی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی ممالک شدید بیماری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے۔ اس طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے۔ اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحے نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی۔ سائنس کی سب سے خطرناک ایجاد ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل ہیں۔ زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے۔ ان بموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت چند سیکنڈ میں دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ جاپان میں ایٹم بم گرنے سے جو تباہی پھیلی تھی، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن جدید ایٹم اور ہائیڈروجن بم اور دیگر خطرناک ہتھیار پہلے کے مقابلے میں کئی گنا مہلک اور خطرناک ہیں۔ دنیا کے کئی بڑے ممالک کے پاس اس طرح کے بم ہیں کہ ہر ایک کو دوسرے سے خوف ہے، کیونکہ اب کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کی بجائے خوفناک ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا، جس سے تمام دنیا کے آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی اور انسانی تہذیب و تمدن ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ اگر تمام دنیا تباہ نہ ہوئی تو اس کا بڑا حصہ مٹ جائے گا، لاکھوں آدمی پاچ اور بیکار ہو جائیں گے، بہت سے ہرے بھرے علاقے تپتے ہوئے ریگستان بن جائیں گے۔ ایٹمی ہتھیاروں کے علاوہ ہمیں ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ جنگ کے مہلک ہتھیاروں میں بیماری کے جراثیم بھرے ہوئے بموں کا استعمال بھی شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ بموں کے ذریعے پھیلائے گئے جراثیم پر قابو پانا ناممکن ہوگا، جس کے نتیجے میں جتنی فصلیں اور جانور اور انسان مختلف بیماریوں کے شکار ہوں گے اس کا اندازہ بھی لگانا دشوار ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ خطرناک جنگی ساز و سامان اور تباہ کن اسلحہ سائنس کی نئی دریافت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سائنس کا قصور ہے۔ سائنس تو پہلے کے لیے ہمارے لیے نئی باتوں کا کھوج لگاتی۔ یہ ہمارا کام ہے کہ سائنسی اور دریافتوں کو غلط راستے پر لگائیں اور اچھے کام میں لگائیں، لیکن یہ بات 100% صحیح ہے کہ ان سائنسی ایجاد کا غلط استعمال انسان اور انسانیت کے لیے یقیناً نقصان دہ ہوگا۔ تو کچھ معنی ہیں، لفظ اور معنی: طرز، طور طریقہ، انداز، تعداد، گنتی، عدد، مشق کرنا، بار بار کام کرنا، مہارت حاصل کرنا، دہرانا، ملک ہلاک کرنے والا، جان لیوا، جنگی ہتھیار، میدان جنگ میں استعمال ہونے والے آلات، تباہ کن، برباد کرنے والا، شدید سخت، مشکل ترین، خوفناک، ڈر سے بھرپور، تہذیب و تمدن، طرز معاشرت، پاچ، معذور، لولہ لنگڑا، 100% پورے کا پورا۔